صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأركان مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله جعل أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق کائنات پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خیر. اور یہ خمسہ مجالس کا جو اہتمام اس جبن کی جانب سے ہوا ہے، پروردگار اس کے تمام اراکین کو اللہ پروردگار سے عدل تندرستی دے اور نوجوانوں کے رزق و روزی پروردگار مالا مال فرمائے. لہٰذا یہ 18ویں شب ماہ مبارک رمضان کی پروردگار اس مہینے کی تمام ہماری عبادتیں قبول ہوں. بالخصوص جو شب قدر آ رہی ہیں اور خاص کر امیر المؤمنین کی شہادت کے عنوان سے جو عشرہ مجالس ہے، ایک فقرہ کہوں اور اسی سے جڑ جائیے. جیسے رمضان کو تمام مہینوں پہ فضیلت حاصل ہے، ویسے علی کو تمام اولیاء پہ فضیلت حاصل ہے. میرے مولا کو اس مہینے کا جو کنیکشن ہے اس امیر المؤمنین سے، لہٰذا اور ایک اچھا مرثیہ مولا عباس کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں. چونکہ آج پہلا سلسلہ ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی تمیزی باتیں ہو جائیں انشاءاللہ کل، اور آپ حضرات سماعت کریں گے. ایک موضوعات گفتگو قرآن مجید کی بڑی عظیم و معروف آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے لا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں نہ ہو. ہر خشک و تر کا علم، علماء کہتے ہیں اس میں ہر خشک و تر کا علم کے حوالے سے اور ہر خشک و تر کو لوگوں نے کہا. اور بعض آپ تفسیریں اٹھائیے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ اس کتاب مبین سے مراد یہ ہے. خشک و تر کیا مطلب؟ ہر خشک و تر کا علم. لوگوں نے بعض اوقات خشک کی تفسیر اس زمین کو کی ہے اور تر کی تفسیر آسمان کو کی ہے. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا علم کتاب مبین میں نہ ہو. اللہ اکبر. تفسیریں کہتی ہیں کہ کتاب مبین سے مراد علی ہے، کہ کوئی خشک و تر یعنی کسی چیز کا علم ایسا نہیں ہے جو علی کے پاس نہ ہو. ایک فکرہ میرے نوجوانوں محسوس کریے بہت، اور کیوں نہ ہو، یہی تو ایک اکیلا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. صلوات پڑھتے محمد علیہ. یہی تو ایک اکیلا تھا جو باقاعدہ زمین سے زیادہ کہہ رہا تھا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، میں زمین سے زیادہ. اس میں کوئی اس کتاب مبین سے مراد امیر المؤمنین کی ذات ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو امیر المؤمنین سے آ کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. مثلا
قرآن مجید کے لیے کیا کہا قرآن نے؟ قرآن کہتا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ کہا انہو لقول رسول کریم، یہ قرآن کیا ہے؟ رسول کریم کا قول ہے، یعنی قرآن نے رسول کو کریم کہا، تو یہ قرآن قول رسول کریم ہے، یعنی رسول کیا ہے؟ کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کون کریم ہے؟ یا یہ قرآن اٹھائیے، باقاعدہ قرآن کہتا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، تم بھول گئے ہو کیا کہ وہ رب کریم، تم کہاں ہو؟ وہ رب کریم، یعنی اللہ کو بھی کریم کہا گیا اور رسول کو کیا کہا؟ کریم کہا گیا۔ اور خود قرآن کو بھی جا کے سورہ واقعہ پڑھائیے، سورہ واقعہ میں کیا کہا؟ انہو فی کتاب کریم، یہ کیا ہے؟ کتاب کریم ہے، یعنی کتاب کریم، رسول کریم، خدا بولیے رسول کریم، خدا کریم، اور کتاب کیا ہے؟ کریم۔ تو اب جو ان تینوں کی نمائندگی کرے گا اسے بھی تو کریم ہونا چاہیے، جو خدا کی نمائندگی کرے، جو کتاب کی نمائندگی کرے، جو رسول کی، جب کتاب ہے کریم، جبکہ خدا ہے کریم اور رسول بھی ہے کریم، تو کوئی تو ہو جو وہ بھی کریم ہو، وہی نمائندگی کہے گا۔ اما ہم تو کہتے نہیں ہیں، آپ ہی تو کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ۔ علی کے دشمنوں جنت حرام ہے تم پر، علی کے دشمنوں جنت حرام ہے تم پر، دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے۔ نعرہ حیدری، رسول کریم، خدا قرآن کہہ رہا ہے ہاں انہو لہو قرآن قول رسول کریم، یہ قول رسول ہے کریم، رسول کریم، خدا کریم، اور یہ سارا علم جو ہے وہ کتاب مبین میں، اور اسی مبین میں، اس کتاب مبین سے مراد جا کے علماء کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیے قرآن ہے، اور خاص کر چونکہ یہ مہینہ قرآن مجید کا بہت ہی عظیم مہینہ ہے، میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں کہوں قرآن مجید سے وابستگی رکھیے اور سمجھتے دیکھیں آج کا زمانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لفاظی کا زمانہ نہیں ہے، آج کا زمانہ جو ہے کیا نام ہے آپ جو چاہیے بول جائیے زمانہ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کو آپ کی ہر چیز ثابت کرنی پڑتی ہے، ہمیں بلدیت تک تو ثابت کرنی پڑتی ہے، تو پھر اس مسئلے کو کیسے نہیں ثابت کرنا پڑے گا؟ آپ اسی لیے محسوس کریے کہ ہر آدمی آج کے زمانے میں آپ سے انٹلیکچوئل سوال کرتا ہے اور اس کو جواب علمی چاہیے ہوتا ہے، تو جو بھی باتیں ہوں آپ شیعہ ہیں آپ کو اس کا بھی جواب رکھنا پڑے گا، آپ علی کے چاہنے والے ہیں آپ کو اس کا بھی جواب رکھنا پڑے گا، آپ کو سب معلوم ہونا چاہیے۔ اسی لیے کتاب کریم، سب علم اسی کتاب میں ہے، اور یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کریے، شاید میں بات آپ تک کچھ پہنچا لے جاؤں۔ یہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے، دیکھیے آپ توجہ کریں، شاید میں آپ تک بات پہنچاؤں، قرآن مجید نے بہت سی چیزوں کا اپنا حل اسی کتاب میں کر دیا ہے صاف طور کے اوپر، اور جسے ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے جو ہے وہ تاریخ نویسی کا کام نہیں کیا، قرآن نے تاریخ نویسی کا کام نہیں کیا۔ تاریخ نویسی کیا ہوتی ہے؟ تاریخ نویسی میں اپنے نوجوانوں کے لیے کہوں، تاریخ نویسی ہوتی ہے آپ کب پیدا ہوئے، آپ کب اس دنیا سے گئے، آپ نے کیا کیا، پورا ایک کھلا چٹھا آپ کا تاریخ، آپ کی ولادت سے لے کے آپ کی وفات تک سب لکھ کے آپ کی زندگی بھر کا اس میں لکھا ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ قرآن نے کردار لکھا۔ نہیں، تھوڑا توجہ کریے، قرآن نے اچھے کردار کا ذکر کیا تو اس کے مقابل میں کچھ برے کردار کا ذکر کیا۔ جو قرآن یہی ہے، کہیں آدم کا تذکرہ تو آدم کے ساتھ اس کے مقابل میں شیطان کا تذکرہ، ابراہیم کا تذکرہ تو اس کے مقابل میں نمرود کا تذکرہ، موسیٰ کا تذکرہ تو اس کے مقابل میں فرعون کا تذکرہ۔ اب نہیں آپ پوچھ رہے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں تبرہ دکھائیے، تولہ دکھائیے، اما قرآن خود تولہ کر رہا ہے اور تبرہ کر رہا ہے۔ آدم کا تذکرہ ہے تولہ، شیطان کا تذکرہ ہے تبرہ، ابراہیم کا تذکرہ ہے تولہ، نمرود کا تذکرہ ہے تبرہ۔
محمد علیہ قرآن میں دیکھیں، قرآن نے تاریخ نویسی کا کام نہیں کیا کہ آدم کب پیدا ہوئے، آدم الجنس نہیں، بلکہ کردار، چلتے چلتے آدم کا تذکرہ، موڈ بن گیا تو کہیں شیطان کا تذکرہ، کہیں نوح کا، سلسلے وار نہیں ہے، آدم کا تذکرہ کیا، اس کے فوراً بعد جناب موسیٰ کا تذکرہ کر دیا، اس کے فوراً بعد، اور کہیں کہیں دہرا دیا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں دہرانا نہیں چاہیے، اما جب قرآن دہرا رہا ہے، اچھی چیز دہرائی جاتی ہے، اچھی چیز اس لیے جب کردار سنوارنا ہو اور جب کردار اچھے ہو تو دہرائی ہوئی چیز بھی اچھی لگتی ہے۔ اب کہتے ہیں آپ وہی بات اپنی مجلس میں کہتے ہیں، یہ لفظ بدلو، آپ وہی بات محرم میں کرتے رہتے ہیں، سب وہی گھسی پیٹی۔ ہم نے کہا یہ گھسی پیٹی نہیں ہے، جب کردار اچھے ہوتے ہیں تو جب تذکرہ کریے نیا لگتا ہے۔ میں کیا کروں، آپ کے پاس کوئی ایسا کردار ہی نہیں جس کا تذکرہ کریے۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد۔ لیکن آج پہلا دن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ محسوس ہوں اور اس مرحلے سے قریب ہوں۔ قرآن مجید میں تاریخ نویسی کا کام نہیں کیا، بلکہ قرآن نے کہیں کرداروں کا ذکر کیا، کہیں آدم کا تذکرہ، کہیں نوح کا تذکرہ، کہیں ابراہیم کا تذکرہ، اور سنیے یہ بھی خالی معصوم ہستیوں کا ہی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ان ہستیوں کو بھی تذکرہ کیا جو معصوم نہیں تھے بظاہر، یعنی اس 14 میں نہیں تھے، مگر معصوم کے ساتھ چونکہ ان کا کچھ نہ کچھ کنیکشن تھا تو قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ نہیں، یہ نہ سمجھیے کہ قرآن میں خالی جو ہے معصومین کا اور نبیوں کا تذکرہ ہے، نہیں، بلکہ کچھ ایسی ہستیاں جسے ہم نبی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے قرآن نے ایک ذات کا اور تذکرہ کیا، اور اس ذات کے تذکرے میں بہت سی ذات کا تذکرہ کیا۔ تھوڑا سا لفظوں میں توجہ کریں کہ قرآن نے ایک ذات کا تذکرہ کیا اور اس کے سائے میں بہت سی ازواج کا تذکرہ اور ان کے مرحلے کو بھی ثابت کر دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں ایک شخصیت ہے جس کا آپ نے نام سنا ہے، حکیم لقمان۔ ہمارے تو مصر بھی بولی جاتی ہے، حکیم لقمان ہو رہے ہو کیا تم؟ یعنی حکیم لقمان کا تذکرہ سن رہے ہیں باقاعدہ۔ آپ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی عام، یہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے،